باب الدعا ایک جنت کا دروازہ ہے، اور جب سے کھلا ہے اللہ نے کبھی اس کو بند نہیں فرمایا، لیکن جب دروازے کا تصور آتا ہے ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ کبھی کھلتا ہوگا کبھی بند ہوتا ہوگا۔ مکانوں کے دروازے اسی لیے لگا جاتے ہیں تاکہ بند کیے جائیں۔ دکان کا دروازہ ہے، مسجد کا دروازہ ہے، دفتر ہے، عدالت ہے، حتیٰ کہ رب کے کعبے کا دروازہ بھی بند رہتا ہے، لیکن اللہ نے یہ دروازہ ایسا بتایا کہ جب سے کھلا ہے کبھی بند نہیں ہوا نہ بند ہوگا۔ بازار میں جائیں تو ہر دکان کا الگ دروازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے دروازہ کھلنے کے بعد یہ کپڑے کی ہے، یہ سونے کی ہے، یہ برتن کی ہے، یہ بجلی کی ہے، یہ جوتے کی دکان ہے۔ یعنی ایک دکان نہیں بلکہ کئی دکانوں پہ مختلف چیزیں ہیں۔ یہ میرے مالک کا وہ دروازہ ہے جس میں ہر چیز ملتی ہے۔ جب یہ کھلتا ہے رزق مانگو اسی در سے، صحت مانگو اسی در سے، اولاد مانگو اسی در سے، زندگی مانگو اسی در سے، دنیا کی بھلائی مانگو اسی در سے، آخرت کی بھلائی مانگو اسی در سے، جو کچھ مانگو ایک ہی در سے ملتا ہے۔ کہ دروازے کا تصور کیوں ہے؟ اللہ نے دروازہ کیوں بتایا؟ تو پتہ یہ چلا کہ صدا کہیں سے بھی لگاؤ خیرات ہمیشہ فقیر کو دروازے سے ملتی ہے۔ اس لیے دروازہ ہے، باب الرحمت بھی کہتے ہیں، باب الدعا بھی کہتے ہیں۔ باب التوبہ ایک دروازہ ہے، وہ بند ہو جائے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ باب الصلاۃ جب نمازی ختم یہ دروازہ بند۔ باب الجہاد بھی ختم بند ہو جائے گا۔ باب الزکوٰۃ بھی بند ہو جائے گا، لیکن باب الرحمت اور باب دعا کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کے اوپر سب سے پہلی صدا سیدنا آدم علیہ السلام نے لگائی ہے، اور میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ کو لفظ رب سے پکارا، پہلی دعا اس کا آغاز ہی لفظ رب سے ہوا، ربنا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی بے شمار صفات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی مخلوق پیدا ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یا قیامت تک ہوگی، ساری مخلوقات اللہ کی کسی نہ کسی صفت پہ پیدا ہوگی۔ تو اللہ کتنی صفات ہیں دنیا میں، ابھی ہم تو سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کتنی صفات کے مالک ہیں۔ تو سب سے بڑی صفت اللہ نے جو متعارف خود کروائی وہ لفظ رب ہے، کیونکہ ہماری روح سے پہلا سوال بھی اللہ نے یہی فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روح نے اقرار کیا قالوا بلا، ہمارے آپ ہی رب ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنے کا جب دنیا میں حکم ہوا تو کیسے کی جائے؟ کون سی خوشامد کا لفظ ادا کریں کہ رب کو قبول ہو جائے؟ میرے پاس تو کوئی نہیں تھا، شکر ہے کہ رب نے خود ہی بتا دیا کہ جب تم یہ جملہ کہو گے تو میری تعریف کا حق ادا ہو جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفوں کے لائق وہ اکیلا وہ ذات ہے جو ساری دنیا کو پالنے والا، جہانوں کو پالنے، رب العالمین۔ یعنی تعریف کا حق بھی اسی لفظ سے ادا ہوا کہ جب ہم اس کو رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اذان آ جائے دعا کے بعد تم اگر یوں کہہ دو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، جس نے بھی 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کیے یہ دنیا میں بندہ مرے گا بعد میں کہ رب اسے دنیا میں راضی کر دے۔
ہماری خواتین جو ہیں ان کو بھی رب البیت کہتے ہیں، لیکن خدائی دعویٰ کیا فرعون نے، کسی نے بھی کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا خالق ہوں، یہی کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، یعنی میں تمہیں پال رہا ہوں، یہ رب البیت ہے۔ لیکن وہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات۔ لفظ رب اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ہر نبی نے ہی اسی صفت سے اللہ کو آواز رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم۔ قرآن پاک میں 40 ربنا، 40 دعائیں ہیں جن کا آغاز لفظ رب سے ہو۔ خاتون کا نام ہو مریم، زینب، فاطمہ، رقیہ، عائشہ، کوئی نام، ہر خاتون کا کوئی نام ہوتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بچہ آواز نام سے پکار رہا، زینب زینب، حالانکہ ماں کا نام ہے، تو ماں کبھی بھی توجہ نہیں کرے گی کہ اگر مجھے پکارتا تو مجھے تو اماں کہتا۔ ماں باپ کے لیے جو صفاتی نام متعارف ہے، ابا، اماں، بابا، ماما، جو بھی دنیا میں راج مختلف زبانوں میں، یہ ان کے صفاتی نام۔ جب پہلی مرتبہ کوئی بچہ ماں کو اماں کہہ دے تو آپ اس ماں کی خوشی تو دیکھیں کہ آج میرے بچے نے مجھے اماں کہا۔ جب بندہ رسول اللہ سے فرمایا کہ اپنے بچے کی پیدا ہونے والے، شعور پکڑنے والے، بولنے کے قابل ہونے والے بچے کو ماں یا باپ پہلی مرتبہ لفظ اللہ کا نکلوا دیں، رب کا، ابھی یہ بچہ لفظ اللہ منہ سے نکالے گا کہ اللہ پاک دونوں کی، ماں اور باپ کی خطاؤں کو معاف کرے، سبحان اللہ، دونوں کی خطاؤں کو معاف کرے۔ کسی کو اگر کوئی اور دعا نہیں آتی تو قرآن پاک، ایک صحابی رسول آئے مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو آخرت کی باتیں بتاتے ہیں کہ روح کی جدائی کا منظر بڑا خوفناک ہے، قبر کی تنہائی بڑی خوفناک ہے، وحشت کی جگہ ہے، کیڑے مکوڑے کی جگہ ہے، تنگ ہو جائے تو ایک پتلی کو دوسری میں گھسا دے، فراخ ہو جائے تو مشرق و مغرب سے زیادہ کھل جائے، حشر کے میدان میں یہ حال ہوگا، سورج نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، عمل سب کھل جائیں گے، پل صراط ایسے ہو۔ صحابہ خوفزدہ ہوتے، ہم تو نہیں ڈرتے۔ پہلے زمانے میں، اس زمانے میں آندھی بھی آ جاتی تو نبی علیہ السلام کے غلام فوراً مسجد نبوی میں، گھروں سے بھاگ کے مسجد میں گئے، اور یہ خیال ہوتا شاید قیامت آ گئی، اتنی اس ٹائم خوف تھا۔ ہم تو 1400 سال اور آگے آ گئے۔ لفظ رب اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اس سے اچھا، اللہ کو عربی زبان نہیں آتی، اسے سرائکی بھی سمجھ آتی ہے، اسے پنجابی بھی سمجھ آتی ہے، اسے اردو بھی سمجھ آتی ہے، پشتو بھی آتی ہے، فارسی، ہندی، پنجاب، دنیا کی ہر بولی۔ اچھا، جو نہیں بول سکتے گنگوں کی سمجھتا ہے، اشاروں کی زبان سمجھتا ہے۔ ہاتھ، ایک ہاتھ جب آپ فقیر کا دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہ بندوں سے مانگے، لیکن جب وہ دونوں ہاتھ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہ مولا سے مانگے، یہ اللہ سے مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندوں کی دل کو دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ صحابی رسول اللہ علیہ السلام کے بعد مدینہ منورہ میں کہ یا رسول اللہ، اتنی جو آخرت کی پریشانی ہے، اب دعا کریں نا اپنے رب سے کہ اللہ ان پریشانیوں کو وہاں ختم کر کے ہمیں دنیا میں دے دے، دنیا میں وہاں کے دکھ جو ہیں ہمیں دنیا میں دے دے، بس مریں اور سیدھے جنت میں چلے۔ اب اللہ سے یہ منوا دیں کہ ہمیں دنیا میں دکھ دے لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے دے، وہ بھی تاکہ ہم اس کو برداشت کر لیں، اور پھر جب ہماری موت ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ، ہم سیدھے جنت میں۔